ایک نیا دن اور ایک نیا پروگرام لے کر میں سعید عرفان نبی آپ کی خدمت میں پھر سے ایک بار حاضر۔ جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں، ہم مختلف موضوعات پر قومی، بین الاقوامی اور ریاستی سطح پر مباحثے کرتے ہی ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ قدیم تہذیب جو ہے مباحثوں کی وہ برقرار رہے۔ آج بھی ہم نے ایک مباحثے کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہیں محترم وسیم سیفی صاحب ضلع شوپین سے، اور ہمارے ساتھ سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد سے جاوید رسول صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر عادل یوسف صاحب بھی جڑیں گے۔ میں دونوں مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جاوید صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جاوید صاحب، معاصر اردو شاعری کی اہمیت جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کتنی اہمیت ہے اس وقت کی شاعری کی؟ دیکھیے، اگر میں معاصر کے بجائے تو میں چاہوں گا کہ میں یہ عصری ہی لفظ استعمال کروں۔ تو یہ ہے، کئی معنوں میں مماثلت دونوں اصطلاحات رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میرے عہد کی شاعری کا تعلق ہے تو نئے لکھنے والے ہیں جو نئی نسل یا جس نسل کا میں نمائندہ ہوں، بالخصوص میں اپنے آپ کو نمائندہ ہی کہوں گا کیونکہ اب اردو سے براہ راست میری وابستگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم رسم اور روایت سے انحراف کیا بلکہ اس کی تنسیخ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم روایتی شاعری نہیں مانتے، یا پھر جو رسمی ہمارا طریقہ کار رہا ہے شاعری کا وہ ہم نہیں مانتے۔ تو ہم اپنی ٹیکنیک کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے شاعری کرنا چاہتے ہیں یا شعر کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں ایک یہ ہے کہ دیکھیے، ہر دور میں جو شاعر شعر کہنے والا ہوتا ہے اسے اپنے دور کا، اپنے عہد کا شعور اس کے یہاں ہونا لازمی چیز ہے۔ اگر وہ اپنے دور کا، اپنے عہد کا شعور نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ اس کی شاعری میں وہ بات نہیں ہوگی، وہ رس نہیں ہوگا، وہ مزہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فکری پختگی بھی جبھی آتی ہے جب شاعر اپنے عہد کا جو شعور ہے، یا مثال کے طور پر جو اس کا جو تاریخی موقف ہو اس سے واقف ہو۔ اب بات یہ ہے کہ میرے عہد کے شاعر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا دور ہے یہ انسرٹنٹی کا دور ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ جو ہمارا عہد ہے یہ اس طرح سے کہ حالات اتنے کشیدہ ہوتے ہیں، یا صورتحال آپ کہیے کہ آج ایسی ہے تو کل بدل جاتی ہے، کوئی ایک مستقل مزاجی میرے عہد کی نہیں ہے۔ تو ہم اس انسرٹنٹی کو ہی اگر اپنے دور کا شعور مانتے ہیں یا مان لیں، ٹھیک ہے، تو بھی اس کا شعور ہونا ایک شاعر کے ہاں لازمی ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے یہاں شاعر جو بھی ہیں وہ چند رسمی چیزوں کو، چند رسمی جو روایت سے چند نشانات لے کر، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ محبت کو لے آتے ہیں، عشق کو لے آتے ہیں، باقی موضوعات کو لے آتے ہیں اور ان کو اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں، جیسی ان کی اپنی استعداد ہے، جو صلاحیت ان کی شرعی صلاحیت ہے شعر کہنے کا، ان میں میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گا۔ میں آپ کے ابتدائی جو ریمارک تھا وہ آپ نے پیش کیا، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ہمارے ساتھ وسیم سیفی صاحب جڑے ہوئے۔ وسیم سیفی صاحب، آپ کا اتفاق ہے جاوید رسول کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میری بات تو مکمل نہیں ہو گئی تھی نہیں، تو آپ کے پاس تو بحث ہے، ابھی تو آپ کے پاس میں آؤں گا۔ یہ ابھی تو دیکھیے ابتدائی ریمارک تھے آپ کے۔ دیکھیے، شاعری کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو یہ جو مرصع سازی کا کام اس کو بتایا گیا ہے شاعری کو، اس میں لازمی یہ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی بھی چیز میں، ادب کی بات اگر ہم چھوڑیں گے تو باقی چیزوں میں بھی اگر تغیر اور تبدل نہیں ہوگا تو اس میں جمود کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو عصری شاعری ہے اس میں جو جدیدیت پیدا ہو جاتی ہے، جدیدیت کسی ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ جدیدیت زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جن اصناف میں زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے وہ آگے بڑھتی ہے، جن میں نہیں ہے ان کا زوال ہو جاتا ہے۔ جیسے قصیدے کی اگر ہم مثال لیں گے تو روایات سے بغاوت بھی ضروری ہے، لیکن ہم مکمل طور پر روایت سے انحراف بھی نہیں کر سکتے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جن شعراء حضرات نے روایات کو سینے سے لگا کر جدیدیت کو بھی اپنایا ہے وہ کامیاب شاعر ثابت ہوئے ہیں. جنہوں نے روایت سے پوری طور بغاوت کی ہے اور وہ جدیدیت کی راہ پر یا عصری شاعری کے پگڈنیوں پر چلنے لگے ہیں، ان کی شاعری اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی کہ باقیوں کی ہے. تو عصری شاعری، جہاں تک آپ جس عصری شاعری کی بات کرتے ہیں، اس کی افادیت اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہم روایت سے بغاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں. روایت کا ہونا بھی اس میں ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم جدیدیت کی بات کریں گے تو عبادت بریلوی صاحب اس بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جدید شاعری اپنے آپ میں ایک عجیب اصطلاح ہے، کیونکہ ہر زمانے کی شاعری جدید ہوتی ہے اور اس کا قدامت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. جدید شاعری کیا ہے یا عصری شاعری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک انقلابی انداز میں اپنے عہد کے حالات کو یا اپنے عہد کے حالات کی صحیح ترجمانی کرے. اسی کو ہم عصری شاعری کہہ سکتے ہیں، جو انقلابی انداز میں اپنے چلیے، دور کے ہاں ماحول کی ہاں صحیح میں ترجمانی میں کرے. میں آپ کے پاس آؤں گا، جاوید رسول صاحب، آپ نے فرمایا ابھی فکری پختگی. آپ کو لگتا ہے جو دور حاضر کے شعراء ہیں ان میں یہ فکری پختگی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے فکری کا کہنا، اس سے میرا جو مطلب تھا، جو میری مراد تھی، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی شاعر کے یہاں جو 20 یا 19 سال کی عمر سے شعر کہنا جس نے شروع کیا ہو یا اس عمر میں شعر کہہ رہا ہو، اس کے یہاں ہوگی. بلکہ ایلیٹ کے یہاں یہ چیز ہے کہ وہ اس کے لیے خاص عمر کا تقاضا کرتے ہیں کہ 25 سال کی عمر کے بعد بھی اگر شاعر شعر کہتا ہے اور اس کے یہاں اپنے عہد اور اپنی تاریخ، اپنی روایت کا ادراک اس کے یہاں موجود ہے، تو اس میں فکری پختگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شاعری میں موجود ہوگی. وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو میرے عہد کے شاعر ہیں، میں آپ سے بھی کہہ رہا تھا کہ انسرٹنٹی کا جو عالم ہے، جو دور ہے، جو صورتحال ہے جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، جو ہمارے عہد کا ایک شعور ہے، یہ ان کے یہاں پختہ حالت میں ہی ہے. یعنی کہ اس کا صحیح ادراک ان کے یہاں موجود نہیں. دیکھیے، آپ مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں کہ وبائی صورتحال دنیا میں ہے اور اتنی کشیدہ ایسی کشیدہ صورتحال ہے کہ بتائیے کہ ہم سائنس کی ترقی یافتہ صورت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سائنس اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس نے ہر طرح کی دوسرے علوم جو ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، ان پر اس کو فوقیت حاصل ہوئی ہے. لیکن وبائی صورتحال جو اس وقت جس سے دنیا نبرد آزما ہے، جوجھ رہی ہے، اس نے سائنس کے لیے ایک ایسی آزمائش سائنس کے یہاں سائنس کے لیے کہ اب سائنس بھی کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ کہیں پر توازن جو ہے اس کا جو ہے بگڑ رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں تھا جائے گا، لیکن شاعر ان چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے، ان چیزوں سے شاعر کی ذہنیت اور شاعر کے شعور پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے سب سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے عہد کے شاعر ہیں، ان کے یہاں اس صورتحال اس طرح سے نہیں ملتی. دیکھیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ جدیدیت نے ہم کو وجودی کرب کے ساتھ منسلک کر دیا اور یہ کہا کہ انسان جو ہے، فرد جو ہے، اپنے اندر چیز محسوس کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ جب ہم لٹری ٹیکنکس میں یا مثال کے طور پر ہم فنی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے یہاں جو ہے تخلیقی حیثیت کی بات کرتے ہیں. اب تخلیقی حیثیت کیا چیز؟ ہر شاعر کہتا ہے کہ تخلیقی، لیکن یہ تخلیقی حیثیت ہوتی کیا ہے؟ بھئی آپ میں وہ قوت ہو، یہ وہ قوت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ جوہر ہے جس سے کہ آپ اپنے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے ان محسوسات کو محسوس کر رہے ہیں اور صورتحال کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں. اب طور اگر آپ اپنے اس پر سکیں بھئی آپ کیسے شاعر ہوئے. تو ایک تو اول یہ بات، اور دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، اس پر اپنا جو میں اختتام کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ روایت سے ہم جو نشانات چن رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے کئی موضوعات روایت سے چنے ہیں اور ہم روایتی انداز میں ہی ان کو برت رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا روایت سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ روایت سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور کسی کے کہنے سے اس کی تردید ممکن بھی نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ برت ہے جس تکنیک سے برت رہے ہیں، عہد کی چیز جو ہمارے عہد کے موضوعات ہمارا فن نیا ہونا چاہیے، یا جی
انداز ہی استعمال کرو، معتبر ہو. جاوید رسول صاحب، کی آپ کا شاعری میں انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ بہت پور آ رہا ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے پور ہے. جب تک آپ انٹرنیٹ کنیکشن اپنا درست کریں، میں سیفی صاحب، آپ کا جو ہے آپ کی آواز بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ بالکل پور ہے. ہاں جی جی جی، فرمائیں فرمائیں. جی جاوید رسول صاحب. ہاں جی، باہر تیز ہوائیں چل رہی ہیں تو لائٹ جو ہماری چلی گئی یہاں پر، تو میں وائی فائی پہ کنیکٹڈ تھا، وہ وائی جی فائی جو ٹوٹ گیا وہ جی کنیکشن. جی جی تو ابھی اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو کوئی جی بات نہیں. جی جی، آپ ایسے رہے، آپ ایسے رہے. ہاں ہاں، وسیم سیفی صاحب، چونکہ آپ خود شاعر ہیں، آپ اچھے شاعر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت معاصر جو ہمارے نوجوان شعراء ہے، کیا وہ حق ادائیگی کر رہے ہیں فنی شعر و شاعری کی، یا وہ اپنے بخارات ہی ابھی پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں میرا موقف یہی ہے کہ جو ہماری نئی نسل کے جو شعراء ہیں، پختگی تو ایک الگ چیز ہے. جیسے جاوید رسول صاحب نے بھی کہا کہ فنی پختگی کا ہونا ضروری ہے. وہ 25 سال کے بعد آئے گا یا 30 سال کے بعد آئے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عمر کے ساتھ ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے انفوانی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ اس بارے میں بھی ایک شعر ہے کہ بزرگی باقل است نوسان، جو بزرگی دانائی جو ہے، یہ عمر کے ساتھ تعلق اس کا نہیں ہوتا ہے، عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نئی نسل کے جو شعراء ہیں وہ اپنے بخارات، مجھے تو لگتا ہے زیادہ تر وہ اپنے جو اندرونی کیفیت کے بخارات ہیں انہی کو ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی فن سے پوری طرح واقف نہیں ہے. اگر کسی میں شعر کہنے کی صلاحیت ہے تو پہلے ان کو اس فن سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس سے وہ بھی بچ رہے ہیں. پہلے ان کو فن پہ نظر نہیں ہے. بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن میں نے فنی پختگی تو دیکھی ہے، خیالات بڑے بلند ان کے ہیں، ان کے تجربات بہترین ہیں، ان کی اصطلاحیں اچھی ہیں، لیکن شاعری کے فن سے وہ کوسوں دور ہے. تو نئی جو معاصر شعراء ہمارے ہیں، ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ان میں وہ فنی پختگی اس انداز سے ابھی تک نہیں مل رہی ہے جو شاعری کا خاصہ ہے، جس کو ہم شاعری کہہ سکتے ہیں. وہ بھی ہاں اپنے ہاں بخارات ہی نکال رہے ہاں ہیں. ہاں، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. ہمارے ساتھ جاوید رسول صاحب، میں کوشش کروں گا کہ بات صحیح سے ہو، آپ کی آواز بالکل صحیح سے پہنچے ناظرین تک. جی، جو میرا یہاں جو ہے وائی فائی کلاس کی شعراء کنیکشن. تھے، کلاس کی شعراء اور آج کے شعراء، آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا فرق ہے ان کی شاعری میں اور ان کی شاعری میں؟ وہ شاعری جو پختگی آپ کہہ رہے ارے ہیں، کہاں کیا وہ بات. آج کے شعراء دیکھیے کے یہاں ملتی ہے وہ پختگی کلاس جو کلاسکی کے یہاں ملتی تھی؟ دیکھیے کلاسیکی شاعروں کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا یہ تقابل ہی ہیچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلاسک دیکھیے اپنے آپ میں ایک معتبر نام ہے. آپ اس سے اونچی لیول، کوئی اونچا مرتبہ نہیں پاتے ہیں، بلکہ اگر شعری اصطلاحات میں دیکھا جائے یا فلسفے کی اصطلاحات میں دیکھا جائے تو کلاسک ہم اسی کو کہتے ہیں جس کی عظمت کہ اتنی بلند ہو، جو اپنے اندر اتنا معتبر ہو کہ اس سے آپ اونچے درجہ جو ہے کہ وہ اس کی توقع نہیں رکھ سکتے، یا مثال کے طور پر وہ ممکن نہیں. لیکن یہ ہے کہ عصری شعراء میں وہ شعور نہیں ہے. دیکھیے کلاسیکی شعراء میں کیا تھا کہ میر تقی میر صاحب دلی سے چلے گئے اور انہوں نے دلی کا جو بیانیہ ہے جو قائم کیا، کیا کہتا ہوں کہ شعریات ہی مرتب نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ ایک دستاویزی صورت، ایک دستاویزی موقع ہوتا ہے، ایسا موقع کہ جس سے آپ کو اس عہد کی مجموع صورتحال کا پتہ چلتا ہے کہ میرے عہد کا شعور کیا ہے. اگر میں اپنے عہد کی شاعری کا جائزہ لے کر مثال کہوں کہ میرے عہد کی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو وہ ایک مجموعی جو خاصہ ہے، مجموعی جو اس کا ایک چیز سامنے نہیں آ سکی. کیونکہ وہی میں کہہ رہا تھا، آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے شعراء کا جو
میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے شعراء کی جو ذہنیت ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے اور کسی اور پیش پر گامزن ہے. ایسا ہے کہ یہ نیا نیا کہہ کر، روایت سے انحراف کہہ کر، وہ یہ کہہ کر ہم لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنے لیے کوئی تنقید نگار بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب جو شاعری خود کے لیے تنقید نگار ہی پیدا نہ کر سکتی ہو، اپنے لیے کوئی تنقیدی لاحول ہی پیدا نہ کر سکتی ہو، وہ شاعری کیا معنی رکھتی ہے؟ میرے نزدیک وہ شاعری کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ہمارے یہاں کوئی شاعر ایسا بھی ہے بھی نہیں کہ جو آگے کی آنے والی نسل کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں جون ایلیا نے جہاں پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر جون چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے شاعروں نے جون کو پکڑ لیا. ایسا لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جون کے دور میں جو شاعر تھے، ان سے پہلے جو شاعر تھے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھیے آج یہ ایک رجحان ہے. جون ایک تحریکی رجحان، ایک ادبی رجحان کی صورت میں ابھر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان میں جو ادب لکھا جاتا تھا، جس طرح کی شاعری ہو رہی تھی کہ سارے ہندوستان والے یہ اس بات پر متفق ہے کہ وہاں کا ادب جو لکھا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ادب عالیہ میں کہیں پر کسی کھانے میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن اب صورتحال وہاں کی بھی جو ہے برعکس ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں انسپائریشن کہاں سے لینا چاہیے، انسپائریشن کہاں سے ہو، اور کون اس کے لیے ایک فکری پختگی کا ضروری ہے. اور اس کے لیے کہ شعراء میں ایک اتحاد ہو، شعراء ایک دوسرے سے رابطے میں ہو، اور ان کی کنیکٹیوٹی موضوعاتی طور پر بھی ہو، حیاتی طور پر بھی ہو، فنی تخلیقی صورتحال تخلیقی طور پر بھی ان میں ایک ربط ہو. ہے ہی نہیں، ہر شاعر بکھرا ہوا ہے، کوئی شاعر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کچھ کہہ رہا ہے. اب اس کو بھی انسرٹنٹی کہیے آپ، لیکن جو شعریات مرتب شاعری کرتی ہے وہ شعریات مرتب نہیں ہو رہی. اگر میں اپنے حقیقی شعریت میں بیٹھوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا کہ میں کیا لکھوں، میں کس چیز کو لکھوں. ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے کیفیات کو تو اس سے مستحسن انداز نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ بھی نہیں لکھ سکتے، میں کوئی روشنی نہیں ہے، ان میں کوئی بالغی ہے کہ نہ لکھ جائے. سب کے ہوئے ہیں غزل کا جو جی اور کچھ نہیں. لیکن فکری طور پر اگر یہ کوئی نظم لکھنا چاہے، کوئی ایک خیال ان کے یہاں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ خیالات اس طرح سے منتشر ہیں کہ یہ لیک کرتے ہیں. جو چیز ان کے یہاں ہے کہ میں غیر موجودہ چیز میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں وہ فن ہے ہی نہیں، وہ صلاحیت، وہ جوہر ہے ہی نہیں کہ وہ ان بے ترتیب یا غیر منضبط جو خیالات ہیں ان کو کوئی ترتیب دے سکے، ان کو کوئی ہم آہنگی ان میں پیدا نظم وجود میں آ سکے. تو ایسا ہے کہ ہمارے شاعروں کے یہاں ایسا ہے نہیں. اور میں بہت ہی متنفر ہوں، بہت ہی بددل ہو چکا ہوں اپنے عہد کی شاعری سے، کہ اب میں اس عہد کی شاعری کو پسند نہیں کرتا. کچھ بزرگ لوگ جو لکھ رہے ہیں، میں اپنی نسل کے ساتھ ان کو نہیں گنواتا. میں کہتا ہوں کہ وہ جدیدیت والوں کے ساتھ آپ اس کھانے میں ان کو رکھیے، جیسے ہمارے یہاں شفق سوپوری صاحب ہیں، راز صاحب ہیں، جیسے ہمارے یہاں وہ نذیر آزاد صاحب ہیں، اور دیگر لوگ جو لکھ رہے ہیں ان کو اس کھانے میں رکھیے، کیونکہ ان کے بارے میں ان لوگوں نے لکھا بھی ہے. ان تنقید نگاروں نے انہیں اپنے دور کا شاعر تسلیم کر لیا ہے. میرے دور کے شاعر جو لکھ رہے ہیں، میں ان سے بالکل ہی متنفر ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی شاعری کو قطعی پسند نہیں کر سکتا کہ یہ شاعری کوئی شعریات مرتب کرنے کے اہل ہے. جی بہترین بات آپ نے فرمائی. ہمارے ساتھ ہی وسیم سیفی صاحب جڑے ہوئے ہیں. وسیم سیفی صاحب، ایک تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا اتفاق ہے جاوید رسول صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا، موضوع کی کیا اہمیت ہے شاعری میں، موضوع اس کی، اور جو وزن ہے اس کی کیا اہمیت ہے شاعری میں؟ وزن کو مقدم کر دیا دیکھیے گیا ہے مجھے لگتا ہے آج کی شاعری میں. ہاں، دیکھیے جو جاوید رسول صاحب نے کہا کہ جون ایلیا کی انہوں نے بات کی، بالکل وہ اپنے آپ میں ایک دبستان بن چکے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ شاعری ختم ہو رہی ہے، بلکہ نئے نئے شعراء جو ہیں ان میں کافی مضمرات چھپے ہوئے ہیں. جیسے اگر ہم پاکستان کے ہی دوسرے شاعر کی بات کریں گے، تہذیب حافظ، بڑے چھائے ہوئے اور بڑی بہترین شاعری کر رہے ہیں. تو خیال اور شاعری پر ایک نظر اگر ہو تو بہترین شاعر اس وقت بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل جو ہے ہر انسان جو ہے شاعری کو گاس سمجھ کے چلنے لگا ہے. بدقسمتی یہی.
ورنہ آج کی پود کے شعراء میں کافی مضمرات ہیں تجربات کے اعتبار سے، اور شاعری چیز بھی وہی ہے کہ یہ زمانے کا ساتھ دے. شاعری زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونی چاہیے، اسی کو ہم شاعری کہیں گے. جو کسی خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہے اسے ہم شاعری نہیں کہہ سکتے. اگر ہم آج بھی دیکھیں گے کہ کتنے شعر جو ہے وہ ضرب المثل ہیں، وہی شعر مانے جاتے ہیں، جیسے غالب کے ہیں، میر تقی میر کے ہیں، علامہ اقبال کے ہیں، فیض احمد فیض کے. تو کیونکہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اسی لیے آج سے 200 سال پہلے جو شعر کہا گیا ہے وہ آج بھی ہم دہراتے ہیں اور مثال کے طور پر دہراتے ہیں. تو شاعری کا خاصہ یہ ہے کہ زمان و مکان کی قید سے یہ آزاد ہونی چاہیے، اور نئی نسل کے جو شعراء ہیں ان میں بھی یہ صلاحیت میں موجود ہے. لیکن وہ شاعری کے تھوڑے بہت اونچ نیچ سے واقف ہونے کے بعد اپنے آپ کو جون سے بھی بڑھ کر شاعر تصور کرنے لگتے ہیں. وہ کسی سے اصلاح نہیں لیتے ہیں، وہ کسی سے مشورہ، جیسے کہ جاوید رسول صاحب نے کہا کہ ایک اتفاق ان میں نہیں ہے. شعراء میں ایک دوسرے سے بات نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اور اب یہ بھی معاملہ ہمارے یہاں ہے کہ اب وہ جو پہلے پہل ہوا کرتا تھا، ایک مشاعرے ہوا کرتے تھے، ان میں دعوت دی جاتی تھی، اب ایسا بھی نہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ کسی نے پوسٹ کر نہیں، دیا، وہ مشاعرے شاعر اب ہو بھی گیا، اس کو ہوتے ہیں، 10 لائکس ملے. مشاعرے اب بھی ہوتے ہیں، مشاعرے اب بھی ہوتے ہیں، مشاعرے اب بھی لیکن ہوتے ہیں. اس لیول کے نہیں ہوتے ہیں. میکسیمم شاعر کیا کرتے ہیں، وہ تو فیس بک پہ ہی مشاعرہ کر نہیں، لیتے ہیں، وہ تو خود آپ سے ہی کا شعر ڈال دیں. دوسری بات، نہیں، چلیے وہ تو دوسری آپ کا بات، موقف ہے نا، اس وزن. لیول کے نہیں ہوتے، لیکن مشاعرے ہوتے ہیں. جو آپ نے فرمایا مشاعرے نہیں ہوتے، مشاعرے ہوتے جو ہیں. اب لیول کیا ہے تو جو یہ ہم طے نہیں کر پائیں گے. ہاں، لیول کیا ہے؟ اب دوسری بات جو آپ نے وزن کی کہی، تو وزن تو بہت ضروری ہے. وزن سے ہی تو اس میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. وزن میں ہی جو غزل کی خصوصیت ہے یا شاعری کی خصوصیت ہے، غنائیت، وہ تو وزن کی وجہ سے ہی پیدا ہو سکی ہے. ہمارے یہاں کیا بدقسمتی یہ ہے کہ کسی نے آزاد نظم کا یہ مطلب نکال لیا ہے کہ یہ آزاد ہے، اس میں کوئی وزن ہی نہیں. جبکہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آزاد نظم میں بھی وزن ہوتا ہے. جو مخصوص اوزان ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی وزن ان میں ہوتا ہے، ہر مصرے میں الگ الگ وزن ہوتا ہے. ہاں تو جی، وزن کی ہاں ہاں، اہمیت ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا. جاوید رسول صاحب، آزاد نظم کے بارے میں انہوں نے فرمایا تو مجھے یاد آ گیا نثری نظم. یہ نثری نظم مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، نثر نظم پر ایک اور مباحثہ کروائیے. فی الوقت جو ہم بات کر رہے تھے، یہ موضوع اتنا لمبا کیونکہ نہیں، کھینچے گا ڈبیٹ کہ ایک تو، پتہ نہیں چلے گا وقت کا. ہاں ہاں، دیکھیے، نہیں، نثری نظم کے بارے میں ایک بات کہوں. نثری نظم کے بارے میں ایک بات میں کہوں کہ ہم لوگ، یہ ہمارا ہی دعویٰ نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان شاعر، میرے عہد کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حیت کے، کیا کہتے ہیں کہ وہ اس حیت کی قید کو نہیں مانتے، اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم پابند زنجیر ہیں، روایت نے ہم کو جکڑے رکھا ہے، رسمی چیز جکڑے رکھا ہے، عروض نے جکڑے رکھا ہے، ان سے نکلیں گے. تو ان سے نکل کر جو راستہ جاتا ہے وہ نثری نظم تک ہی جاتا ہے صاحب. ٹھیک ہے، آزاد اور پابند نظم کو چھوڑیے، وہاں بھی آپ کا کہیں نہ کہیں پر پاؤں اٹک جاتا ہے. لیکن نثری نظم جو آپ کو بے باکانہ آپ کا جو اظہار خیال ہوگا وہ نثری نظم کے یہاں ہوگا. لیکن نثری نظم لکھنے کے لیے آپ کے یہاں، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ شعور ہونا چاہیے، وہ بالغی ہونی چاہیے. خیالات، دیکھیں، اب غالب نے کہا تھا ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم جو من سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو محشر آپ ہے، کا، اور میر نے کہا تھا کہ میرا سر کھینچتا ہے جب میرا شور کا آسمان سے اٹھتا ہے. تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ شوریدگی بن جاتی ہے، وہ ایسی پراگندگی بن جاتی ہے کہ اگر آپ کے یہاں محشر خیال ہے کہ خیالات ہیں، لیکن ان کو ترتیب دینے کی صلاحیت، ان کو ایک ان میں آراستگی پیدا کرنے کا شعور اگر آپ کے یہاں نہیں ہے، وہ فنی صلاحیت، وہ جوہر آپ کے یہاں نہیں ہے، تو آپ میں یہاں ایسی پراگندگی پیدا ہوگی کہ بعض دفعہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ یہ جو لکھ رہے ہیں سب بکواس ہے. ہاں، اس کیفیت میں بھی سکتا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں، ہمارے یہاں شاعر ہیں میرا رشید کے یہاں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہو گئے تھے ذہنی خلطات کی بار انہوں نے جو لکھا انہوں نے پڑھا تھا، مطالعہ تھا، اور مطالعے کی بنیاد پر جو ایک غیر روایتی، یا یوں کہیے کہ ایک بے ترتیب، جو ان کا بے ترتیبانہ اظہار جو ان کا تھا، اس اظہار میں بھی کہیں نہ کہیں ایک منطقیت موجود تھی کہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے نفسیاتی طور پر، اور دوسرے موضوعات سے منسلک کر کے آپ اس شاعری کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن
میرے عہد کے شاعروں میں وہ شعور بھی نہیں ہے. یہ نظم میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ نظم لکھنا ہی نہیں جانتے. کچھ نظمیں میں فیس بک سے پڑھتا ہوں, کچھ کتابوں میں موجود ہے, وہ ڈالتے ہیں, کتابوں سے نکال کے ڈالتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ نظموں میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ نظمیں اول سے آخر تک پڑھیے, آپ اینڈ پر کہاں جاتے ہیں, آپ کیا عکس کرتے ہیں اسے, وہ آدمی, میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں صاحب میں پڑھ کیا رہا تھا اور یہ آدمی کہنا کیا چاہتا ہے آخر. تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ اپنے عہد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کو آپ کے لیے پہلے ادب لکھا گیا ہو اور وہ آپ کو اپنے عہد کا شعور آپ کے یہاں پیدا کر دے. نہیں, اپنے عہد کی تاریخ اور اس تاریخی موقف کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے عہد میں ہو کیا رہا ہے, اس صورتحال کو مختلف, ایک ادیب کے یہاں صلاحیت ہوتی ہے, ایک شاعر کے یہاں یہی چیز سب سے بڑا خاصہ ہوتا ہے ایک شاعر کا, کہ اس کے یہاں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ڈائمنشنز, جہات پیدا کر دیتا ہے. چیزوں کو سمجھنے کے لیے, ان میں معنویت پیدا کرنے کے لیے اس کے یہاں زاویہ نگاہ جو ہوتے ہیں وہ کئی ہوتے ہیں, کئی قسم کے ہوتے ہیں. اور وہ جو تنوع ہوتا ہے, ایک ذہنی تنوع میں کہوں گا کہ وہ ہی اس چیز میں کیا ہے, ایک منطقیت چیز پیدا کر دیتی ہے, اور بعد میں کوئی اچھی شاعری, کوئی اچھا نمونہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. لیکن میرے عہد میں ایسا بھی نہیں ہے. غزل یا شاعری کشمیر پر اس طرح سے ایک آسیب کی طرح اس نے جکڑ لیا, ایک آسیب کی طرح سوار ہو چکی ہے ہمارے ذہنوں پر, خاص طور پر تو کشمیر جو شاعری اس وقت شعر کہہ رہے ہیں. اس رجحان سے نکلیے اور دیکھیے کہ نظموں میں کیا مزہ ہے, فائنل. دیکھیے جی کہ جی آپ کے یہاں موضوعاتی تنوع کس طرح سے پتہ چلے گا. ایک منٹ, تو یہ چیز ہے کہ منتشر خیالی, آپ کہہ رہے ہیں کہ غزل میں یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, لیکن جو ابھی کہہ رہے تھے کہ آزاد نظم یا نثری نظم کے بارے میں بات ہے, تو اس کے لیے کوئی چیز درکار ہوتی ہے, کوئی جوہر لازمی ہوتا ہے. وہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو کئی طرح کی محنتیں کرنا پڑیں گی, اور اس کے بعد ہی آپ میں وہ شعور پیدا ہاں ہو سکتا ہے. جی جی ہاں, وسیم سیفی صاحب, لاسٹ ریمارک, آپ کا فائنل ریمارک میں آپ سے لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے. جی بالکل, یہ جو آپ نے فرمایا کہ مطالعے کی کمی ہے, جو شاعر شعر کہنا چاہتے ہیں ان میں مطالعے کی کمی ہے, وہ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں. ان میں صلاحیت ہے لیکن مطالعہ ان میں ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جدید شاعری یا عصری شاعری کی جو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو شاعری کر رہے ہیں اس میں ہمیں صرف اتنا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ مواد تو ہمارے پاس ہے, مواد جو ہے موجودہ صورتحال میں رہے ہیں, مواد تو ہمارے پاس کافی ہے, بس اپنی فکری صلاحیت کو تھوڑا سا نکھارنے کی ضرورت ہے. اپنی فکری صلاحیت کو تھوڑا سا نکھارنے کی ضرورت ہے, فن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, مطالعے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ غزل جو ہے ایک آسیب کی طرح ہم پہ سوار ہو چکی ہے, یہ بات بالکل درست ہے, کیونکہ نظم میں بہت گنجائش ہے, کیونکہ جدید شاعری کی بنیاد ہی پڑی تھی نظم نگاری سے, جب حالی اور 19ویں صدی کے آخری دور میں حالی, آزاد اور اکبر الہ آبادی نے یہ شروع کی تھی. حالانکہ اکبر الہ آبادی تو خود کلاسیکی شاعری کے روادار تھے, وہ روایات کو سینے سے لگانے کے متمنی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں جدید شاعر کے طور پر مانتے ہیں, کیونکہ وہ زمانے کے تغیر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں فکری صلاحیت بالکل لائے, ہم دیکھیں کہ زمانہ کس طرف کو مڑتا ہے, ہمیں بھی اسی طرف کو جانا چاہیے. جی. تو باقی پختگی ہاں وہ تو خود ہاں, آ سکتی ہے. جاوید رسول صاحب آپ سے فائنل ریمارکس لینا چاہتے ہیں آخر میں, فائنل ریمارکس آپ کے. جی, فائنل میں مجموعی طور پر تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں متنفر ہو چکا ہوں, دل چکا ہوں, ایک یہ ہوتی ہے جو لمبا ہوتی اور کی, ہاں نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے, اور لازمی ہے کہ ہم اپنے شاعروں سے, اپنے لکھنے والوں سے یہ توقع رکھیں کہ آگے چل کر وہ اس بات پر غور کریں گے کہ آخر ان کی روش کیا ہے اور انہیں جانا کیا ہے, ان کا اصل جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے. منزلت یہ چیز سب سے بڑی معنی رکھتی ہے, وہ معنی خیز ہے کہ ایک شاعر کو جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, اور آخر اس سے کیا نتیجہ اخذ کرے گا یا کیا نکلنے والا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک شاعر میں ایک طرح کی پختگی ہی پیدا کری ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجموعی طور پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے شاعروں سے اور زیادہ سے زیادہ ان کو پلیٹ فارم ایک دوسرے سے مل سکیں اور ایک دوسرے کو جان سکیں, موضوعاتی طور پر ایک دوسرے سے. دیکھیے ہم مشاعرے تو کرواتے ہیں,
لیکن خاص طور پر اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو شاعری لکھی جا رہی ہے، جب آپ کوئی مشاعرہ کروا رہے ہیں آج کے دور میں، تھوڑا ٹرینڈ سے ہٹ کر، تھوڑا روایت سے ہٹ کر ایسا کیجئے کہ 2-4 تنقید نگاروں کو لائیے جن میں صلاحیت ہو کہ وہ ان مشاعرہ پڑھنے والوں کی جو شاعری ہے اس شاعری کو لے کے چند نمونوں کو اکٹھا کر کے اس کا تجزیہ لکھ کے چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کرے، اور جب مشاعرے میں یہ چیزیں پڑھی جائیں گی یا کسی کی شاعری پر بحث ہوگی تو ظاہر ہے بہت سارے نکات ایسے نکلیں گے جو دوسرے شاعروں کے یہاں، جن کے یہاں وہ تصور موجود نہ ہو یا جن کا ذہن ابھی تک ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہوا ہو، ان کو رغبت ملے گی۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں خود تنقید نگار پیدا کرنے ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیجئے کہ نہیں ہے تنقید نگار، اپنے آپ میں تنقید نگار ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیجئے، کوئی آپ کے بارے میں نہیں لکھے گا، اور آپ توقع ہی نہ رکھیے کہ آپ کے بارے میں کوئی لکھے گا، خود اپنے بارے میں لکھیے کیا کہہ رہا ہے، اور کہاں زمانہ اس چیز کو ہے وہ پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ایک بڑا موضوع اگر بحث ہے ایک شاید نقطہ جو ہے فرما رہے ہیں نا، یہ بڑا موضوع بحث ہے، یہ ایک بڑا موضوع بحث ہے جو چلیے آپ کو جو اچھا لگتا ہے ہاں اس پہ آپ کو جو لگتا ہے نہیں، لیکن آپ نے جو فرمایا نا، آپ نے جو فرمایا کہ شاعری کے حوالے سے، پہلے تب نقاد ہمارے یہاں کشمیر میں بالکل قلیل ہے، کہاں سے ڈھونڈ لائیں گے ان کو؟ اب جو نقاد ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ناقد ہوں، میں نقاد ہوں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ دیکھیے کہ میرے عہد کا شاعر، جو میری عمر کا شاعر ہے، وہ لکھ رہا ہے، اس کے بارے میں اچھے سے بات میں ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں کا جو عمری تقاضا ہے یا پھر جو باقی تقاضے ہیں وہ کما کا وہ ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مناسبت تو رکھتے ہیں، میں ہی اس کو بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ تو ظاہر میں نے کب انکار کیا، لیکن یہ ہے کہ پلیٹ فارم یا تو یہ آپ جما لیجئے محفل، اور اس میں بات کیا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ آپ ابھی مثلا حافی کی بات تھے، آپ نے ایک مشاعرے میں دیکھ رہا تھا منور رانا صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں تو منور رانا صاحب پر بھی کافی تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیسی شاعری ہے، لیکن منور رانا صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک شعر پہ بھی واہ نہیں کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ شعر کہہ رہا ہے کہ یہ بک رہا ہے۔ ایسی جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ شاعری رکھ دی جائے کہ اگر تنقیدات ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں یا ان کو پیدا کیا جاتا ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اسے کہیے کہ ایک چھوٹا مضمون لکھیے، کچھ ایسے نکات لکھیے کہ جنگی طور پر ہر ایک ذہن پر کوئی نہ کوئی اثر پیدا کر سکیں یا ڈال سکیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمارے عہد کی یا ہمارے کشمیر کی، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، وہاں ایک مقامیت پیدا ہو جائے گی، وہ چیز سب سے بڑی بات ہوتی ہے، علاقائیت پیدا ہوگی، اور اسی علاقائیت سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آفاقیت پیدا ہوگی، کیونکہ اگر آپ اپنے دور کا، اپنی جغرافیہ کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے سماج کو، اپنی معاشرت کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے انسانوں کو، اپنے افراد کو نہیں سمجھتے، ان کی ذہنیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ کیسے دنیا میں رہ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے، دنیا میں کسی کونے میں رہ رہے، کسی خورا میں رہ رہے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اظہار خیال شاعر کا جو ہوتا ہے وہ اس کی ذات کا ہی نہیں ہوتا، اس کی مقامیت، اس کی علاقائیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کا شعور نہیں رکھتے تو ہمارا جو طرز اظہار ہوگا، جو خیالات جو ہوں گے، وہ سب غلط ہوں گے، ہاں، بہت خوب، بے معنی۔ بہت بہترین گفتگو رہی، بہترین بحث رہی، ہمارے دونوں خاص مہمانوں نے جو ارشادات ان کے تھے، بڑی بگ تھنگ کنسرن۔ ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں جو جاوید رسول صاحب نے نشاندہی کی، اس بات پہ غور کرے، یا وسیم سیفی صاحب نے بات کی، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہی ہمارے نوجوان نقاد بنیں گے بڑے، یہی ہمارے بڑے شاعر بنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بات سنیں اور سیریسلی سنیں۔ میں دونوں مہمانوں کا دل کی شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے، خاص کر جاوید رسول صاحب کا نیٹ ورک بالکل پور آ رہا تھا، اور وسیم سیفی صاحب نے، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں ہماری چینل کو بھی کچھ لمحات نوازے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔